ABN ڈیجیٹل کے خصوصی الیکشن پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں تراب نقوی. ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ عام انتخابات جو ہیں وہ قریب آتے جا رہے ہیں. سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ منظر عام پر نظر آ رہی ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت الیکشن کی مہم میں مصروف ہیں. جو جلسے ہیں، جلوس ہیں، وہ بھی کیے جا رہے ہیں. کارنر میٹنگز پہ بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے. آج ہم الیکشن کی صورتحال جس شہر کے بارے میں جانیں گے وہ ہے شہر اقتدار اور راولپنڈی کا شہر، جن کو جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے. ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل صاحب موجود ہیں. خالد جمیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن میں جو ہے وہ چند روز باقی رہ گئے ہیں اور جڑواں شہروں میں جو تمام سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم ہے اس کی کیا صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ راولپنڈی اسلام آباد میں اگر ہم سیاسی گہما گہمی دیکھیں تو اسلام آباد میں تو نظر نہیں آ رہی. تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمیں کوئی جلسے جلوس تو نہیں ہے. چھوٹی موٹی کارنر میٹنگ ضرور ہوئی ہیں. PMLN بھی کر رہی ہے، PS پارٹی بھی کر رہی ہے. PTI کو تو اسلام آباد کے اندر کافی سخت ٹف ٹائم مل رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے اور ان کو کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. سیم راولپنڈی کے اندر ہمیں دو بڑے جو جلسے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا لیاقت باغ میں ہوئے، لیکن دونوں بڑے پور شو تھے. PMLN کا تو بالکل ہی بہت کمزور، کیونکہ PMLN کا اچھا خاصا ووٹ بینک رہا ہے راولپنڈی کے اندر اور راولپنڈی گڑھ رہا ہے PMLN کا، لیکن ان کا شو بہت کمزور تھا. پیپلز پارٹی کا نسبتاً بہتر تھا، لیکن اس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اچھا شو تھا. اور راولپنڈی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو بالکل ویسی صورتحال کا سامنا جیسے ملک بھر میں ہوتا ہے. شہریار ریاض کسی حد تک جو ہے کہ وہ کچھ ریلیز اور کچھ میٹنگز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن باقی ان کے امیدوار جو ہیں راجہ بشارت وہ منظر عام پر ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آئندہ عام انتخابات میں اگر جڑواں شہروں کی بات کی جائے تو کس سیاسی جماعت کا جو پلڑا ہے وہ ہمیں بھاری نظر آ رہا ہے؟ راولپنڈی اسلام آباد میں دیکھا جائے کہ کس جماعت کا پلڑا بھاری ہے. 2018 میں اسلام آباد کی تینوں نشستوں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھیں، لیکن اس وقت ان نشستوں پر جو امیدوار کامیاب ہوئے تھے وہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے اور وہ الیکشن بھی نہیں لڑ رہے. اور اس دفعہ تینوں امیدوار نئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن تینوں کی پوزیشن کافی مستحکم دکھائی دے رہی ہے. ہم نے خود بھی اسلام آباد میں جو سروے کیا اس میں 50% جو ہے کہ جو لوگوں کی رائے تھی وہ تحریک انصاف کے حق میں تھی. اس کے بعد جو ہے PMLN دوسرے نمبر پر ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تیسرے اور جماعت اسلامی یا باقی جو چوتھے نمبر کے اوپر ہے. بالکل ٹھیک. خالد جمیل صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر حساس پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے بات کی جائے تو جڑواں شہروں میں کتنے پولنگ سٹیشنز ہیں جو حساس ہیں اور ان کی کیا تفصیلات ہیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں؟ راولپنڈی اسلام آباد میں جو حساس پولنگ سٹیشن اسلام آباد نسبتاً کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں کہ وہ سروسز سے وابستہ ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، بزنس مین ہیں، تو اس لیے اس قسم کے حالات یہاں پہ نہیں دیکھے جاتے عموماً پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو باقی شہروں کے اندر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اتنی کوئی حساسیت کے معاملات نہیں ہیں. راولپنڈی میں خاص طور کے اوپر جو 56 ہے وہ اس کے اندر کافی حساسیت پائی جاتی ہے، جہاں کمپٹیشن بھی زیادہ ہے اور حنیف عباسی اور شیخ رشید کی اپنی ریوائولی جو ہے کہ وہ جس کو ہم پرسنل کہتے ہیں وہ بھی کافی مسئلے مسائل وہاں پہ موجود ہیں. تو اس لیے ان حلقوں کے اندر حساس پولنگ سٹیشن بالکل موجود ہیں. NA55 کے اندر جو راولپنڈی کینٹ کا ایریا ہے اس میں کچھ پاکٹس ہیں جو حساس ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہاں پر بھی اتنا ایشو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. خالد جمیل صاحب، میرا آپ سے آخری سوال جو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر جڑواں شہروں کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو لے کر عوام کا کیا رد عمل ہے جو سامنے آ رہا ہے؟ اسلام آباد میں کیونکہ بیشتر جو لٹریسی ریٹ بہتر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تمام معاملات کو سمجھتے ہیں. بلے کا نشان واپس لیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے بہت جلدی پک کیا اپنے تمام امیدواروں کی ڈیٹیلز یا ان انتخابی نشان کے حوالے سے. راولپنڈی میں بھی جنرل اوپینین جو ہے لوگوں کی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اس وقت، جہاں پہلے ہی عمران خان کے بیانیوں کو سپورٹ کر رہے تھے لوگ، ابھی ریسنٹلی جتنی بھی سزائیں دی گئی ہیں عمران خان کو، اس کے بعد لوگوں کا جو تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ جو ایک مظلومیت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کی ہمدردی کا ووٹ بھی اس کے اندر انکریز ہوا ہے. بہت شکریہ خالد جمیل صاحب، آپ ہمیں جڑواں شہروں کی سیاسی صورتحال اور الیکشن سے متعلق صورتحال پر جو ہے وہ آگاہ کر رہے تھے.